جو صحابی ہیں، جیسے ہمارے نبی کے صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین و صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ایمان کا ذریعہ کون بنے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی ہدایت کا ذریعہ کون بنے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی تربیت کا ذریعہ کون بنے؟ ان کی تعلیم کا ذریعہ کون بنے؟ ان کو روشنی میں سے اور اندھیروں میں سے روشنی میں لانے کا ذریعہ کون بنے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی صحابی میں جو نور ہے نا، وہ نبی کے نور کی جھلک ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ بات سمجھ آتی ہے؟ صحابی کا نور کس کے نور کی جھلک ہے؟ رسول کے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ آیت پڑھتے ہیں، سورہ یاسین کی آیات ہیں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج چلتا ہے ایک خاص مقام اور خاص وقت پر، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس کے لیے اس کی کیلکولیشن ہے، اس کی جو تمام کنٹرول رکھتا ہے اپنے پاس. العزیز جو تمام اقتدار والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کو ہم مختلف منازل سے، منزلوں سے گزارتے رہتے ہیں. حتی عاد کالعرجون القدیم، جبکہ وہ بالکل ہی پرانے نخل کے پتے کی طرح دبلا سا نہ ہو جائے. العرجون القدیم. پھر کہا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ چاند سے آگے نکل جائے. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ رات دن سے پہلے، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا رسولوں کا اپنا ایک کردار ہے، صحابی کا اپنا ایک کردار ہے. رسول کا اپنا ایک دائرہ ہے جس میں اس نے اپنا رول ادا کرنا ہے، صحابی کا اپنا ایک رول ہے جس نے رول ادا کرنا ہے. اور رسول کے نور سے صحابی منور ہوتا ہے، جیسے سورج کے نور سے چاند منور ہوتا ہے. رسول کے بارے میں اور جگہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ کو اللہ کی طرف داعی بنایا اور آپ کو ایک نور دینے والا سراج بنا کر، سورج بنا کر بھیجا گیا. یعنی رسول کی تشبیہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کس کی ہے؟ سورج کی. تو صحابی کی تشبیہ کس کی ہوئی؟ چاند کی. سورج کے ہونے سے چاند کا کام ختم نہیں ہو جاتا، لیکن فرق ہے، سورج کی روشنی کامل ہوتی ہے، چاند اونچ نیچ ہوتی ہے، اس میں کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی اتنا باریک ہو جاتا ہے. لیکن اتنا بھی باریک ہو تو اس میں پھر بھی سورج کی روشنی کی جھلک پھر بھی نظر آتی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اہل ایمان فیزز سے گزرتے ہیں، کبھی ایمان اونچا، کبھی نیچا، کبھی کمزور، کبھی تیز، کبھی پوری روشنی سورج کی ایسے رات کے اندھیرے میں. اور پھر اگر سورج ہو تو ایسے جیسے چاند نظر بھی نہیں آتا، کیونکہ اس کی روشنی اتنی بڑی ہے. لیکن سورج کی غائبانہ، جب سورج غائب ہو جاتا ہے تو اس کی بس ایک ہی علامت رہ جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ چاند. رسول کے ہمارے مابین نہ ہونے میں ہم کس چیز کی علامت ہے؟ ہم چاند ہوئے، ہم اپنے نبی کی علامت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، فیزز ہو، کمزوری ہو، قوت آئے، ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ ہے. کیا تناسب ہے، عجیب تناسب قرآن میں. یہ بات کہیں اور نہیں کی جیسے یہاں پر کہی ہے. جو شروع میں جو قصہ بتایا اور پھر اس کو کہتے ہیں مانوی تناسب. یہ ہے مانوی تناسب قرآن کا، اور یہ بہت گہرا ہے. اس میں بھی آپ میں سے جو لوگ لٹریچر اسٹڈیز کرتے ہیں، انگلش لٹریچر کے آپ قائل ہیں، یا فلسفہ پڑھتے ہیں، پوئٹری پڑھتے ہیں، آپ کو اس کا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا. آپ قرآن میں ذرا غوطہ لگاؤ تھوڑا سا، زندگی بدل جاتی ہے. چلیں، ایک مثال دینی تھی دونوں کی. یہ آخری مثال ہے اس سیشن کی. بظاہر دو مختلف مضامین کا ربط، یعنی کبھی کبھار دو آیات ایک ساتھ ہوتی ہیں اور لگتا ہے کہ وہ دو مختلف مضامین ہیں، لیکن ان کا کوئی نہ کوئی ربط ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کی ایک آسان مثال میں پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، لیکن میں دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں پکی ہو جائے.
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. کیا یہ وقت نہیں آ گیا، کیا ابھی فوراً وہ وقت نہیں آ چکا کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے دل خشوع سے بھر جائیں اللہ کے ذکر سے اور اس چیز سے جو اس نے سچ میں سے نازل کی، وما نزل من الحق، وہ جو چیز نازل ہوئی حق میں سے، ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل، اور وہ ایسے نہ ہو جائیں جیسے وہ لوگ ہوئے جن کو کتاب ان سے بہت پہلے دی گئی تھی، فطال علیہم الامد، تو ان پر بہت عرصہ گزر گیا، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ کن کے دل سخت ہو گئے؟ اہل کتاب کے۔ بہت عرصہ گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو چکے، اور ان کے دل سخت ہونے کی علامت کیا ہے؟ ان کے دلوں پر، ان کے جذبات پر اللہ کی نازل کی ہوئی حق بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ بات کو شروع سے جوڑیں۔ شروع میں کہا ہے کیا اہل ایمان پر یہ وقت نہیں آ گیا کہ اللہ کے ذکر سے اور جو چیز نازل کی حق سے، یعنی قرآن، اللہ کا کلام، اس کی وجہ سے ان کے دل لرز نہ جائیں، ان کے دلوں میں خشوع نہ آ جائے؟ چاہے اندیشہ یہ ہے کہ وہ ایسے نہ ہو جائے جیسے ان سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی وہ تھے، ان کے اوپر بہت لمبا عرصہ گزرا، پھر ان کے دل کیا ہو گئے؟ فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے بہت ایسے ہیں جو کھلے عام نافرمانی کرتے ہیں۔ فسق کہتے ہیں جب کوئی پھل وغیرہ سڑ جائے نا اور اس کا سڑا ہوا باہر نکلنا شروع ہو جائے۔ ایک تو ہوتا ہے سیب اچھا بھلا لگ رہا ہے لیکن کاٹ کے کھولو تو پتہ چلا اندر سے خراب ہے، وہ ہے فاسد دال کے ساتھ۔ ایک ہے سیب رکھا ہوا، اس میں سوراخ آپ کو ابھی سے نظر آ رہا ہے اور وہ گل رہا ہے اور اس کا باہر سے نکل رہا ہے اس کا جوس، وہ ہے فاسق، وہ ہے فاسق۔ انسان فاسد وہ ہوتا ہے جو گند تو ہے اس میں لیکن ظاہر نہیں ہوا۔ فاسق کون ہے؟ کہ گند ظاہر بھی ہو گیا، باہر بھی آ گیا، وہ فسوق ہے۔